السلام علیکم ویورز، سعادت حسن منٹو کی تلخ باتیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ درد مندی کے اس جذبے نے مجھے کیسے کیسے دکھ پہنچائے ہیں۔ طوائف کے جنازے کو کوئی نہیں پڑھنے جاتا، مگر اس طوائف کے پاس جانے والوں کے جنازے پر سب لوگ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں میں اپنی آنکھیں بند کر بھی لوں، مگر اپنے ضمیر کا کیا کروں؟ میری تحریریں پڑھ کر اگر آپ کو غصہ آئے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ابھی ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہوئے۔ عورت کے پھٹے کپڑوں میں معاشرہ اس کا جسم دیکھ سکتا ہے، اس کی غربت نہیں۔ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ بیٹی کا پہلا حق جو ہم کھا جاتے ہیں وہ اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہے۔ مرد کا دل عمر و عیار کی زنبیل کی طرح ہوتا ہے، ہزاروں عورتیں اس میں سما جائیں پھر بھی کچھ گنجائش باقی رہتی ہے۔ میرے شہر کے معززین کو میرے شہر کے طوائفوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہیں، کچھ مرد بالکل اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ ہم سب کے اندر ایک مولوی چھپا ہے جو تب ظاہر ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حرام گوشت کو ماہر باورچی بھی حلال نہیں بنا سکتا، تو پھر سارے حرام خوروں کو ملا کر نیا پاکستان کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کڑوا مگر سچ۔ منٹو سے کسی نے پوچھا، کیا حال ہے آپ کے ملک کا؟ کہنے لگے، بالکل ویسا ہی جیسا جیل میں ہونے والی جمعے کی نماز کا ہوتا ہے۔ اذان فراڈیا دیتا ہے، امامت قاتل کرواتا ہے، اور نمازی سب کے سب چور ہوتے ہیں۔ ہمارے ججوں نے دھوتیاں باندھ رکھی ہیں، جب عوام انصاف مانگنے آئے تو آگے سے اٹھا دیتے ہیں، اور جب طاقتور آئے تو پیچھے سے اٹھا دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، سر ننگا ہو تو کہتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوتی، بندہ پورا ننگا ہو تو کہتے ہیں کہ بابا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ نوجوان اور گھوڑے دونوں جنگوں کی شان ہوا کرتے تھے، آج دونوں ہی شادیوں میں ناچتے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کو اتنا مذہبی بنا دو کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھیں، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں، حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھیں، غلامی کو اللہ کی مسلط قرار دیں، اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہیں۔ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ مجھے ایسے لوگ کیوں پسند ہیں جو ضرورت سے زیادہ برے ہوتے ہیں۔ زندگی خود راستے بناتی ہے، راستے زندگی نہیں بناتے۔ میں نے محبت میں عورت سے بڑا بیوقوف نہیں دیکھا۔ اکثر ایسے لوگوں کو اپنا سمجھ بیٹھتی ہے جو خود اپنے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو۔ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے، اب آئینے ہیں پر حسن کہاں؟ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں جہاں عموماً بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ رہتے ہیں اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ جذبات کے معاملے میں عورت کمزور ہوتی ہے، کمزور سے ضد لگانا، مقابلہ کرنا، اس کو نیچا دکھانا غیرت مند مرد کو زیب نہیں دیتا۔ کل بازار جانا ہوا، دو کتوں کو گوشت کی خاطر بری طرح لڑتے دیکھا، واپسی پر انہی دونوں کو اٹکلیاں کرتے دیکھا، پھر مجھے وہ دو بھائی یاد آ گئے جو 20 سال پہلے کسی بات پر لڑے تھے اور آج تک نہیں بھولے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، وہ لوگ جن پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے وہ اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔